میرا نام رادھا ہے۔ میری عمر 35 سال ہے۔ میرا بابا کا خود کا اپنا کام تھا اور ماں گھریلو عورت تھی۔ میرے بابا بہت ہی سخت انسان تھے۔ ان کی مرضی کے بنا گھر سے ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ بابا نے نہ صرف ماں کے ساتھ بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سخت برتاؤ ہی رکھا۔ ماں تو پتنی تھی، جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ پہلی اولاد تھی، تبھی بابا نے بھائی کے اوپر بہت ہی سختیاں کی، ان پر بہت ہی پابندیاں لگائی۔ باقی لڑکوں کی طرح بھائی کو اپنے دوستوں یاروں سے ملنے بھی نہیں دیتے، کہیں باہر آنے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے کام سے باہر جاتے اور اپنے کام سے واپس آتے، اور اگر کبھی دیر ہو جاتی تو بابا ان کی عمر کا بھی خیال کیے بغیر ان پر ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔ وہ ہر چیز سے چڑنے لگا تھا جو خاص کر بابا کی طرف سے ملتی تھی، چاہے پھر وہ کوئی کام ہو یا کوئی ذمہ داری۔ بھائی ہر وقت غصے میں رہتا۔ ماں کئی بار انہیں سمجھاتی تھی، مگر ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کو بابا کے ساتھ نہیں رہنا۔ ماں بھائی کی بات پر غصہ ہوتی اور کہتی کہ وہ باپ ہے تمہارا، ایسے کیسے الگ ہو سکتے ہو؟ لیکن بھائی بابا کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی نے اپنی پڑھائی کرنے کے لیے بابا سے شہر سے باہر جانے کے لیے کہا، مگر بابا کا کہنا تھا کہ یہاں پر رہ کر بھی پڑھائی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھر سے باہر جایا جائے۔ بھائی کو اس بات پر بھی بہت غصہ آیا کہ اب کیا اپنی مرضی سے ہم سانس بھی نہیں لے سکتے؟ بابا کی وجہ کی پابندیوں نے بھائی کو ہم سب سے دور کر دیا تھا۔ بھائی کسی سے آرام سے بات بھی نہ کرتا، ہر وقت چڑھ کر بولتا اور ہر وقت غصے میں رہتا۔ ماں بھائی کو ایسا دیکھ کر پریشان رہتی۔ اکلوتا بھائی تھا، اس لیے ماں کو بھی زیادہ دکھ ہوتا۔ ماں نے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھائی کو شہر سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ ماں نے بابا سے بات کی، مگر بابا نہ مانے۔ ماں نے وجہ جاننی چاہی تو انہوں نے بولا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن بابا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی سختیوں کی وجہ سے ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ماں بابا کے ساتھ رہتے ڈانٹ بھی کھائی، مگر جیسے تیسے ماں نے بابا کو منا لیا۔ لیکن بابا کی ایک شرط تھی کہ ہر ہفتے بھائی گھر آیا کرے گا۔ سب کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے جب ماں نے بھائی سے پوچھا کہ تمہارے بیگ میں کیا کیا چیزیں پیک کرنی ہے تاکہ تم ہاسٹل کے لیے نکل سکو۔ بھائی تو حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بھائی نے ماں کی طرف دیکھا، لیکن ماں کی اگلی بات سن کر ہم سب کی جان نکل گئی جب انہوں نے بولا کہ تمہارے بابا کی ایک شرط ہے۔ ماں کے چہرے سے ہی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی نے اچنبے سے ماں کی طرف دیکھا تو ماں رونے لگی، مگر بابا اپنے کھانے میں لگے رہے۔ ان کو بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا ان کے رونے پر۔ بھائی نے غصے سے بابا کی طرف دیکھا جو آرام سے کھانا کھا رہے تھے، جیسے وہاں بس وہ اکیلے ہی بیٹھے ہوں، ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ بھائی نے ماں سے پوچھا کہ شرط کیا ہے؟ تبھی ماں نے بولا کہ تمہاری باہر پڑھائی کے لیے مجھے تمہارے بابا سے ڈیورس لینا ہوگا، اور بھائی بابا کے ساتھ رہیں گے اور میں ماں کے ساتھ۔ ماں کی بات نے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ بھائی کو اب بابا اپنے دشمن لگنے لگے تھے۔ بھائی شہر پڑھنے سے منع کر دیا، مگر ایک بات جو بھائی نے بابا کو غصے سے کہہ دی کہ وہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ بابا اس بات سے آگ ببولا ہو گئے اور ماں کو بولے کہ یہ سب تمہارا کیا ہوا ہے، تم نے ہی اس کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، اس لیے وہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ کیا عورت کو کسی بھی صورت میں سکون نہیں ہے، نہ بیٹی بن کر، نہ پتنی بن کر، نہ ماں بن کر۔ پتنی بن کر بغیر غلطی کے اتنا کچھ سنتی تھی، اور میں ایک بیٹی بن کر اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑی سی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی آگے کی پڑھائی پوری کر سکوں، اس لیے بابا نے میٹرک کے بعد مجھے اسکول سے ہٹا لیا تھا۔ بابا کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کو باہر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ماں تھوڑی مسکراتی اور کہتی کہ بیٹوں کا بھی باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، اور بیٹیوں کا بھی باہر جانا ٹھیک نہیں، تو پھر کس کا باہر جانا ٹھیک ہے؟ بھائی نے شہر میں ہی ایڈمیشن لے لیا تھا۔ بابا نے بھائی سے پوچھا کہ کیا بوائز کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، جس پر بھائی نظریں چرانے لگے اور بولے کہ جی ہاں۔ لیکن میں حیران تھی کہ بھائی کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے۔ بھائی اب روز کالج جاتے۔ ایک دن بھائی کالج سے واپس آئے تو بابا بہت غصے میں تھے۔ ماں نے کئی بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بابا نے ایک ہی بات کہی کہ وہ بس بھائی سے بات کریں گے۔
میں اور ماں کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ شام کے بعد بھائی گھر آئے تو بابا کو دیکھ کر ایک بار اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن پھر ہمت کرتے آگے بڑھے اور اپنے کمرے میں جانے لگے تھے کہ بابا کی زوردار آواز سنتے ہی انہیں قدموں سے مڑے اور ڈرتے ڈرتے بابا کے پاس آئے۔ بابا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بھائی سے پوچھا کہ کون سے بوائز کالج میں تم نے ایڈمیشن لیا ہے؟ بھائی جو سکون سے کھڑے تھے ایک دم حیرانی سے بابا کو دیکھنے لگے۔ میں اور ماں ایک دوسرے کا چہرہ حیرانی سے دیکھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ بابا نے بھائی سے پھر پوچھا کہ کون سے بوائز کالج میں ایڈمیشن لیا ہے؟ بھائی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کانپتے ہوئے بھائی نے بابا کو کالج کا نام بتایا، لیکن بابا کے اگلے قدم پر ہم سب دنگ رہ گئے جب انہوں نے بھائی کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا۔ ہم تو حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھ کے بابا کو دیکھ رہے تھے۔ بابا نے بھائی کے ایک اور تھپڑ لگایا اور بولے کہ جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ، تم بوائز کالج نہیں بلکہ گرلز کالج میں گئے ہو۔ ماں تو بابا کی بات سنتے ہی آنکھیں پھاڑے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں آگے بڑھی اور بھائی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ بھائی کو شاید غصہ آیا، اس لیے چیخ کر بولا کہ ہاں یہ سچ ہے، کہ اس کو سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے۔ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سانسیں بھی آپ لوگوں کے کہنے پر چلیں گی۔ ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے جو کم سے کم آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں مل سکتا۔ ہم آپ کی اولاد ضرور ہیں مگر غلام نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے جتنی پابندیاں ہم لوگوں پر لگا رکھی ہیں اس میں سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے۔ مجھے اس گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں گھر سے کہیں چلا جاؤں۔ بھائی اتنا بولتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کونے میں دبک کر کھڑی رو رہی تھی۔ ماں کے بھی خاموش آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اگر کوئی تھا جس کو فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا تو وہ بابا تھے۔ بابا بھائی کی بات کا اثر لینے کے بجائے الٹا ماں کو غصہ ہونے لگے کہ یہ پرورش کی ہے تم نے، یہ تمہاری پرورش جو آج ہمارے آگے جواب دے رہا ہے۔ ماں نے بابا کو دکھ سے دیکھا کہ کیا دھرا سب آپ کا اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو، لیکن ماں صرف یہ سوچ سکتی تھی، کہنے کی ہمت کہاں باقی تھی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں۔ بھائی کی ایک بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس گھر میں بھی اتنی پابندی کے بیچ گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ کئی سال بیت جانے کے بعد بھی بابا کی عادت نہیں بدلی تھی۔ بھائی کی پڑھائی ختم ہوئی تو وہ اپنی پسند کی نوکری کرنا چاہتے تھے، مگر یہاں بھی بابا کی ضد تھی کہ بھائی ان کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالے۔ لیکن اس بار بھائی نے صاف منع کر دیا اور بولے کہ اگر آپ مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے تب بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ گھر میں ہر طرف لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا، ہر انسان ہی کھچا کھچا رہتا تھا، جسے کوئی کسی سے خوش ہی نہ ہو۔ چار لوگ بھی ایک دوسرے سے بات کر کے بھی خوش نہیں تھے۔ بابا نے بہت ضد کی کہ وہ بھائی کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگا سکتے ہیں، مگر بھائی نے بھی اپنی ضد پوری کی اور ایک نوکری کرنے لگے۔ سیلری اتنی اچھی نہ تھی مگر بھائی خوش تھے اور ہمارے لیے وہی کافی تھا۔ اب بھائی کا رویہ ہم دونوں ماں بیٹی سے کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ ہمارے لیے آتے وقت اکثر ڈھیر ساری چیزیں لے کر آتے تھے، اور اگر کبھی ماں کہہ دیتی کہ اپنے باپ کے لیے بھی کچھ لے آیا کرو تو بھائی کا منہ تک کڑوا ہو جاتا اور وہ کہتے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اب میں ہر ایک کے اوپر لگاتا پھروں۔ بابا نے بھائی کے دل میں جو اپنے لیے نفرت کا بیج بویا تھا اس کی جڑیں نہ جانے کہاں کہاں تک پھیل چکی تھی۔ بھائی تو بابا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو بابا کو اس گھر میں بھی نہ رکھتے۔ بھائی کو اپنے آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ بھائی نے جب ماں سے بات کی تو ماں پھر سے پریشان ہونے لگی۔ میں بھی ڈرنے لگی کہ گھر میں پھر سے لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، بابا اور بھائی کے بیچ پھر سے چیخو پکار ہوں گی، اور اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے دھیان میں لگ جائیں گے۔ میں نے بھائی سے روتے ہوئے کہا کہ بھائی، جہاں بابا کہتے ہیں وہاں شادی کر لو، نہیں تو ہماری زندگی اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ ماں نے بھی بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تھک ہار کے بھائی کو ہماری ہی بات ماننی پڑی، لیکن بھائی کو منانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ماں نے بھائی سے بولا کہ وہ تمہاری پتنی ہوگی، تم جیسے چاہے رکھنا، یہ تمہاری اپنی مرضی ہوگی، کیونکہ اس سب میں تمہارے باپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ماں نے تو بھائی کو شاید منانے کے لیے ایسا کہا تھا
مگر نہ جانے بھائی اپنے دماغ میں کیا کیا سوچے بیٹھے تھے۔ لڑکی بابا کے دوست کی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت، لمبے گھنے بال اور نئے نقش بھی بہت پیارے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بھائی کو لڑکی پسند نہیں آئی تھی، لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس لیے بھائی کو بھی پسند آئی۔ مگر جب نفرت دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بھائی نے بھابھی سے شادی ضرور کی، مگر شاید بابا سے بدلہ لینے کے لیے۔ گھر میں ہر طرف شادیوں کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، کیونکہ میرے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ شادی کے بیچ ہی بابا نے میری بات بھی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے پکی کر دی۔ جس دن بھائی کی منگنی تھی اس دن بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ڈرتے ہوئے ان کے پاس گئی، کیونکہ میں ہمیشہ بابا سے بات کرنے میں گھبراتی تھی۔ بابا نے تو جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گرا دیے تھے جب انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور وہ دہیز میں کچھ بھی نہیں لیں گے۔ بابا کیا بول رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو دماغ ابھی بھی ان کی ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ بابا اتنی جلدی میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ میں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہوں؟ مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بابا کے کہنے پر میں واپس فنکشن میں آ گئی۔ ماں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، مگر میں ان کو کیا بتاتی۔ رات کے وقت جب بابا اور ماں گھر گئے تو بابا نے ماں کو بتا دیا کہ وہ میرا رشتہ طے کرائے ہیں۔ میں ماں کے سینے سے لگی ساری رات روتی رہی۔ اماں نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب یہ بات بھائی کو پتہ چلی تو وہ غصہ ہونے لگا، مگر ماں نے بھائی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے دن بارات تھی۔ بھابھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی ہوئی تو ہم بھابھی کو گھر لے آئے۔ بھائی شادی کی رات ہی بھابھی کو مارنے پیٹنے لگا اور بولا کہ یہ عورت بہت بری ہے۔ ہم تو دنگ تھے۔ بابا کا غصے سے برا حال تھا، ماں بھی رو رہی تھی۔ ہم جب صبح اٹھے تو بھائی کی بات پر دنگ رہ گئے۔ جب بھائی نے بتایا کہ صبح ہوتے ہی بھابھی گھر سے بھاگ گئی۔ بھائی نے بھی بھابھی کا سارا سامان گھر کے تہخانے میں پھینک دیا، لیکن ہمیں تو تہخانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بھائی نے تہخانے کا تالا لگایا اور چابی اپنے پاس رکھ لی۔ اب بھائی بابا کو ہر بات پر ان کی پسند کا تانا دیتے۔ ایک دن میں پانی پینے کچن میں گئی۔ واپسی پر مجھے بہت حیرت ہوئی جب بھائی سب سے چھپتے چھپاتے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ میں بھی بھائی کے ساتھ چل پڑی، لیکن میں بہت ڈر گئی جب بھائی کو میں نے تہخانے میں جاتے دیکھا، اور اب بھائی واپس آتے تو رو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ بھابھی کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے بابا اور بھابھی پر غصہ آنے لگا کہ کیوں وہ ایسا کر کے گئی۔ 1 سال کے بعد میری شادی طے کی گئی تھی۔ ماں بھائی کو کہتی ہے کہ اب تو سال ہو گیا ہے، تم دوسری شادی کر لو، مگر بھائی ایک ہی بات کہتے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اب تو بابا نے بھی کہہ دیا تھا کہ جہاں دل چاہے شادی کر سکتے ہو، لیکن بھائی کے دل میں بابا کے لیے ابھی بھی کون سی نرمی تھی۔ بھائی نے تو جیسے اپنی آنکھیں کان بند کر رکھے تھے۔ کچھ دن بعد میری بھی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد گھر رہنے آئی تو رات کو بہت بھوک لگنے لگی، تو کچھ کھانے کے لیے جیسے ہی کچن میں گئی تو مجھے تہخانے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر جب بچے کے رونے کی آواز تیز ہونے لگی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تہخانے کی چابیاں ہر طرف ڈھونڈی، مگر مجھے تہخانے کی چابیاں نہ ملی۔ بچے کے رونے کی آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں تالا توڑ کر اندر چلی گئی تو روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک چھوٹا بچہ تولیہ میں لپٹا رو رہا تھا۔ میری تو آنکھیں اپنی جگہ پر رک گئیں، کیونکہ تہخانہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ کوئی الگ ہی گھر لگ رہا تھا۔ کیونکہ تہخانہ کافی بڑا تھا، اس لیے بھابھی کا سارا سامان اس جگہ پر اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھتی کہ ایک دم بھائی کی آواز پر دبک کر رہ گئی۔ بھائی جو بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ میں نے بھائی کو دکھ سے دیکھا اور بولی کہ آپ نے اور بابا میں کیا فرق رہ گیا؟ بھائی تو میری بات پر بنا کچھ کہے مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں اس بچے کے پاس ایک عورت آئی۔ چہرہ موڑنے پر اس عورت کو دیکھ کر میری تو آنکھیں حیرانی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، میری بھابھی تھی۔ میں نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا
اور مجھے تہہ خانے میں لے کر گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن بھائی کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ نارمل ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا پہیلی ہے جو سلجھنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ بھائی نے مجھے بیٹھنے کو کہا تو بھابھی جلدی سے میرے لیے جوس بنا کر لے آئی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، ایسا کیوں کیا؟ بھابھی پر الزام لگانا اور پھر مار پیٹ کر کے گھر سے نکالنے کا کیا مقصد تھا؟ میری بات پر بھابھی مسکرانے لگی اور بھائی نے لمبا سانس لے کر مجھے بتانا شروع کیا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی جب بھائی نے بتایا کہ شادی کی پہلی رات انہوں نے بھابھی پر ہاتھ ضرور اٹھایا تھا اور ان پر الزام بھی لگایا تھا، مگر ان کو گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ ان کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا۔ لیکن 2 دن بعد ہی بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے بھابھی کو تہہ خانے میں ہی سارا سامان رکھ دیا۔ بھابھی نے بھائی سے 2 مہینے تک بات نہیں کی۔ بھائی کو اب بے چینی ہونے لگی کہ آخر بھابھی بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی۔ بھابھی بھائی سے سخت ناراض تھی۔ ایک دن بھائی نے بھابھی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی نے بھابھی سے بات کی وہ کیا چاہتی ہے، کیسے ان کی ناراضگی ختم ہوگی، لیکن بھابھی کی باتوں پر تو جس سے بھائی کی جان نکل گئی۔ جب بھابھی نے بولا کہ ان کو بھائی سے ڈیورس چاہیے لیکن بھائی ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی بھابھی کو کہہ دیا کہ اور جو کہو گی کروں گا مگر ڈیورس نہیں دے سکتا۔ ایک رات بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو بھائی نے بھابھی کو رات کے ٹائم سب سے چھپتے چھپاتے ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو پتہ چلا کہ بھابھی پریگننٹ ہے۔ اب تو ڈیورس کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، لیکن بھابھی کی حالت بہت نازک تھی۔ تبھی بھائی نے بھابھی کو سب بتانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ڈیورس کا بھوت اپنے سر سے اتار دے۔ بھائی نے بھابھی کو ساری بات بتا دی۔ بھابھی بہت نرم دل کی عورت تھی، بھائی کو فوراً دل سے معاف کر دیا۔ اوپر والے نے بھائی کو بڑا پیارا سا بیٹا دیا تھا۔ مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ میں بوا بن چکی تھی، لیکن بھائی نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک بابا کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا وہ تب تک بھابھی کا راز ہی رکھے گا۔ بھائی نے مجھ سے بھی وعدہ لیا کہ میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مجھے بھی بھائی کا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ میں اپنے سسرال واپس چلی گئی۔ میرا پتی میرے ساتھ بہت پیار سے رہتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، جیسے میں نے اپنے گھر میں اپنی زندگی گزاری تھی اب وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ ان کی جگہ خوشیوں نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا۔ اب تو مجھے اپنے باپ تک کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنے پتی کے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی تھی، جب ایک جگہ بہت بھیڑ دیکھی، میں اور میرا پتی ایک دم گھبرا سے گئے۔ میرا پتی مجھے آگے لے کر جانے لگے تھے کہ مجھے لگا کہ جیسے میں اپنا دل اسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے پتی سے بولا کہ ایک بار اس جگہ پر دیکھ لیں کہ کون ہے، مگر میرے پتی نے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں، گاڑی آگے چلا دی۔ ابھی میں گھر پہنچی ہی تھی، میرا دل بہت بے چین تھا۔ ہم لوگوں کو بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ماں کا فون آنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرا پتی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس نے میرا فون اٹھایا اور کان کو لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مجھے تو کوئی ہوش نہیں رہا۔ میرے پتی نے مجھے جھنجھوڑ دیا مگر مجھے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ میں ایک جگہ پر نظر ٹکائے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کون مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا، کس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر گاڑی رکی تو جھٹکا لگنے سے میں نے چونک کر اپنے پتی کی طرف دیکھا جس نے مجھے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ میں نے اپنی دوسری طرف دیکھا تو میرے گھر کے آگے ٹینٹ لگے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے پتی کا ہاتھ زور سے پکڑا جس کے سہارے چلتے ہوئے میں گھر کے اندر گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک لاش پڑی تھی، چارپائی کے پاس بیٹھی ماں زور زور سے رو رہی تھی، بھابھی بھی پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ شاید مجھے کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں ہنستا کھیلتا سب کو چھوڑ کر گئی تھی، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں چلتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگی زور زور سے رونے لگی۔
میری بھابھی کو وہاں بیٹھے دیکھ کر میں حیران تھی، کیونکہ وہ اسی گھر میں ہے۔ یہ راز صرف میں اور بھائی جانتے تھے۔ میں نے جیسے ہی چارپائی سے کپڑا ہٹایا تو میرا تو چہرہ بھی نہ دیکھ سکی چہرے کا بہت برا حال ہوا تھا۔ مجھے چہرے سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ماں کے سینے میں منہ چھپائے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ماں نے مجھے حوصلہ دیا اور بولی کہ اپنے بابا کو ایک آخری بار تو دیکھ لو، آج وہ چلے گئے ہیں اپنی پابندیاں اور اپنی شکتیاں ساتھ لے کر۔ اب تم لوگوں پر کوئی سختیاں نہیں کرے گا، کوئی پابندیاں نہیں لگائے گا۔ ماں باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ماں نے بتایا کہ تیرے بابا سبزی لینے باہر گئے تھے، کہ وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں مر گئے۔ جب ان کو لے جایا گیا تو بھائی کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھی۔ گھر سے مہمان جانا شروع ہوئے تو ماں نے بھائی کو بلایا اور بھابھی کو ساری باتیں ان کے منہ زبانی سنی۔ پتنی چاہے پتی کی غلام بن کر رہے یا اس کی ملکہ، پتنی ہر حال میں خود کو اپنے پتی کے قابل بنا لیتی ہے۔ ماں بھی بابا کے غم میں کمزور ہونے لگی تھی۔ بھائی نے بہت سمجھایا، مگر ماں ایک ہی بات کہتی تھی کہ کل کو جب تم لوگ اپنا گھر گرستی سنبھالو گے تو میرا سہارا کون ہوگا؟ ماں کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اولاد کو ماں باپ کے تانے سختیاں بہت بری لگتی ہیں، مگر اصل میں وہی کڑکتی دھوپ میں گھنی چھاؤں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔